پریشانی ہوتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، جو بھی ہے، لیکن کھڑے ہو کر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ دیکھے لوگ جو ہے ان کو ڈانٹ کر بٹھا بھی دیتے ہیں جی. تو اب وہ سوال کیا، اس نے سوال کرنے کے بعد جو ہے اب نماز کے بعد وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو دینا درست ہے، جائز ہے؟ مسجد کے اندر اپنی ذات کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اور ایسے جو مسجد کے اندر شور کرتے ہیں، جیسے سلام پھرتے ہی لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا مطالبہ جو ان کا ہوتا ہے، بیماری یا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو اس طرح ایک شور ہو جاتا ہے. لوگ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ آواز بھی لاؤڈلی، چونکہ اعلان کر کے وہ ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو نمازوں میں خلل ان کی وجہ سے آتا ہے. ایک تو اس انداز میں سوال کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے، اور اس طرح اگر کسی نے سوال کیا ہے تو ایسے سائل کو دینا بھی منع ہے، ایسے سائل کو نہیں دیا جائے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کوئی سوال نہیں کر رہا، بولتا نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا، زبان سے کچھ بول نہیں رہا، آواز نہیں نکال رہا، کندھے نہیں پھلانگ رہا، لیکن اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ سوالی ہے، بھل کر رہا ہے، اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اگر دینے والے کو لگتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے تو اس کی مدد کرنے میں حرج نہیں، بھلے وہ مسجد کے اندر کھڑا، بھلے وہ مسجد میں ہے. یعنی اگر وہ سوال نہیں کر رہا، وہ ویسے ہی کھڑا ہے اور اس کی حالت بتا رہی ہے، وہ مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں چونکہ سوال کرنا منع ہے، اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، تو کیا یہ ہاتھ پھیلایا ہوا یہ سوال کہلائے گا؟ سوال تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس جو انداز لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے نمازیوں کو بھی حرج ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر ویسے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز مانگنا تو اس کی ممانعت ہے. تو اب یہاں ایک صورت یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں ہے لیکن وہ کچھ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ طلبگار ہے مدد کا، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسوں کو چاہیے کہ مسجد سے باہر جو جیسے دروازہ جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی کوئی سوال نہ کریں، بولے نہیں. ایک کیفیت دینے والا وہ کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے چادر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، جس کو دینا ہوگا دے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات کوئی نہیں دے رہا ہوتا تو ان کو بڑے گھور کر یہ مانگنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دے کیوں نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے اور کوشش کرے کہ کمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمت طاقت عطا کی ہے تو اس کو استعمال میں لائے. بظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمانا چاہیں تو اچھا کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہمت باندھ رہے ہوتے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو دینے والوں میں بنے، مانگنے والوں میں نہیں بنے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق محتاجی سے پناہ مانگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. فنائے مسجد میں بھی اپنے یا دنیا کی گفتگو کرنے کی وہی وعید ہے جو عین مسجد میں وعید ہے. جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد مظفر اسد جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مسجد کا پیسہ جو ہوتا ہے، یعنی جو مسجد کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اگر اس کے 3 آدمی یا 4 آدمی پارٹنر ہیں تو وہ کیا اس پیسے کے سے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کاروبار، جتنا پیسہ مسجد کا چندہ مثلاً کہ 1000 روپیہ اکٹھا ہوا، 1000 سے وہ کاروبار کریں اور 1000 کے بعد اپنا جو بچت ہو وہ رکھ لیں اور 1000 روپیہ مسجد کو بعد میں وہ چندے میں جمع کر دیں، جو مطلب ہے ان کے پاس پہلے سے جمع ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بتائیے. جی ضرور بتائیں گے. فنائے مسجد میں گفتگو کے کیا وہی احکام ہے جو مسجد میں؟ فنائے مسجد کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بتائیے. مسجد میں گفتگو کے کیا احکام ہیں؟ ان پورا جو دونوں معاملات ہیں یہ ارشاد فرمائیے. مسجد جو 4 دیواری ہوتی ہے، 4 دیواری کے اندر ایک حصہ مخصوص کیا جاتا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. صفیں باقاعدہ بنی ہوتی ہیں، لائنیں ڈلی ہوتی ہیں اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ عین مسجد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، عین مسجد یعنی خاص معین جگہ جو نماز کے لیے مخصوص کی جاتی ہے. تو اس کی مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، جیسے ہال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، اس کے بعد صحن. تو صحن بھی مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہے. البتہ
جہاں صراحت کر دی جائے کہ یہ حصہ جو صحن کا ہے بظاہر صفیں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ اس کی ہم نے مسجد ہونے کی نیت نہیں کی، جیسے فیضان مدینہ مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز میں، تو وہ جو صحن ہے وہ فنائے مسجد ہے، اصل مسجد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چار دیواری کے اندر باؤنڈری میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد کی مصلحتوں مسجد کے کاموں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وضو خانہ ہو گیا، استنجا خانہ بھی چار دیواری میں ہوتے ہیں، غسل خانے بھی ہوتے ہیں، چپل جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہیں، پانی پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی مشین لگی ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے، اسی طرح امام مؤذن کے بعض اوقات حجرے بھی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، تو مسجد سے بالکل متصل ہوتے ہیں، جو عین مسجد ہے اس سے وہ متصل ہوتے ہیں اور مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں مسجد کی مصلحتوں ضروری کام کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو ان کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ تو فنائے مسجد کا حکم ہر معاملے میں مسجد جیسا نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے مسجد میں اذان دینا یہ مکروہ ہے، منع ہے، مسجد میں اذان منع ہے، مسجد کے اندر اذان تو مسجد میں ہوتی ہے، اب جہاں ہو رہی ہے وہ اگر علماء کی کتابیں دیکھیں، کتب فقہ دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی جو طریقہ کار رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، اور بھی کثیر صحابہ کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، کسی نے بھی مسجد کے اندر اذان نہیں دی، مسجد سے باہر کسی اونچی جگہ پر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اب بھی جو محتاط مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ مسجد کے اندر مائک کے لیے، وہ محراب میں مائک نہیں ہوتا، الگ سے ایک روم بنتا ہے، وہاں پہ مؤذن صاحب بظاہر وہ چار دیواری میں ہوتا ہے لیکن نیت میں وہ مسجد نہیں ہوتا، جی وہ مسجد ایک عام کمرے کی طرح ہے، ایک محراب کی سائڈ عام طور پہ محراب سے ایک گیٹ جاتا ہے اور ادھر ایک روم ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ مائک سسٹم لگا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ فنائے مسجد ہے وہاں پہ اذان دی جا سکتے، تو مسجد میں اذان نہیں ہوگی۔ یہ جو جمعے کے دن نمازوں میں ہم اذانیں دیتے ہیں اس کی ممانعت ہے، تو جمعے کے دن ہو یا عام نماز کی جو نماز اذان ہوتی ہے وہ تو دی سے پہلے جو اذان ہوتی ہے جس کو ہم اذان ثانی کہتے ہیں، تو اذان ثانی کا خطیب کے سامنے ہونا سنت ہے، لیکن خطیب کے سامنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہو، بعض اوقات پہلی صف میں خطیب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ خلاف سنت ہے، مکروہ عمل ہے، مسجد کے باہر ہو لیکن امام کے روبرو یعنی امام کے سامنے ہو، فنائے مسجد میں جیسے عالمی مدنی مرکز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ صحن جو کہ فنا ہے عین مسجد میں وہاں پر کھڑے ہو کر اور تقریباً امام کا سامنا ہو جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اکثر مساجد میں کیا بھی جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ایسا نہیں ہو رہا تو ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر اذان دینے کے بجائے مسجد سے باہر فنائے مسجد کے اس حصے میں جہاں امام کا سامنا ہو اذان دینے والے کے لیے تو وہاں پر اذان دی جائے۔ تو فنائے مسجد میں اذان دے سکتے ہیں، مسجد میں نہیں دے سکتے۔ فنائے مسجد میں جیسے جنبی یا حیض و نفاس والی عورت کا آنا فنائے مسجد میں جائز ہے لیکن مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی باتیں کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بھی ان میں فرق ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے کے لیے جانا، کیا ہو چلو بیٹھ کے تھوڑا پنکھا چل رہا ہے اور اچھا ماحول ہے، چلے مسجد میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں مسئلہ، تو دنیاوی بات کرنے کے لیے مسجد میں آنا یہ ناجائز ہے۔ جیسے فیضان مدینہ کی صحن ماشاءاللہ بہت وسیع فضا ہے اور بڑی اچھی ہوا یہاں ملتی ہے، لوگ آتے بھی الحمدللہ، تو اگر کوئی آئے کہ چلیں فیضان مدینہ چلتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں، وہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ اس نیت سے آ سکتے ہیں؟ یہ صحن ہے، یہ فنائے مسجد ہے، تو فنائے مسجد میں دنیاوی بات کے لیے جایا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، دنیاوی بات کی جا سکتی ہے ضرورتاً، وہ تو کوئی بھی گفتگو ہو ہمیں ضرورت ہی یہ کاروبار کی چپال تو نہیں لگائیں گے نا کہ اپنے کاروبار کی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، یہ اس مقصد کے لیے فنائے مسجد میں نہ آیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے دنیاوی کوئی بات کر رہا ہے تو فنائے مسجد میں کرنا جائز ہے، اس میں کوئی وعید نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ دنیاوی بات کرنے کے لیے مسجد میں داخلہ تو مسجد میں جانا اس مقصد کے لیے کہ دنیاوی بات کرنی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں جیسے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کسی سے سلام دعا ہوئی اور تھوڑی سی کچھ ضروری بات جس کو ہم دنیاوی بات بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے اس کی اجازت ہے، ٹھیک، لیکن اب یہ نہیں کہ بیٹھ گئے تو پورے قصے کہانی ہے، پورا ظہر سے بیٹھے تو عصر تک دنیاوی باتیں چل رہی ہوں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے، بالکل نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
تو اب یہ گفتگو کی اجازت فنائے مسجد میں ہے، اس طرح جو ممانعت ہے وہ نہیں ہے جی۔ تو حضور دوسرا سوال بڑا عجیب ہے، جزم انہوں نے گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہوتا ہوگا، جدہ سے مظفر اسد بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسجد کا جو چندہ جمع ہوتا ہے اس میں اگر وہ 3 پارٹنر ہوں اور وہ تینوں مل کر اس چندے سے کاروبار کریں اور منافع رکھ لیں اور چندہ بعد میں واپس کر دیں، مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ہاں، مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو سرمایہ مل گیا۔ یہ کمیٹی تھے نا، یہ کمیٹی والے تھے اور یہ جمع کر رہے تھے اور سنبھالنا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اس کام میں لگا دیا۔ دیکھیں، اس طرح مسجد کا پیسہ مسجد کے متولی، کمیٹی کے افراد جو بھی اس طرح کی ٹرسٹی ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد کا پیسہ کاروبار میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو آج تک ایسا کیا ہے کہ مسجد کے 1,00,000 2 لاکھ روپے لیے اور اس کو کاروبار میں لگائے، انہوں نے مثال تو 1,000 روپے کی دی ہے، 1,000 سے شاید لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے، 1,000 ریال ہوں، تو بہرحال یہ 1,000 روپے یا لاکھوں روپے اگر مسجد کے پیسے کو استعمال کیا، کاروبار میں لگایا اور اس سے جو بھی نفع آیا ہے وہ نفع بھی ان کو مسجد میں ڈالنا ہوگا۔ لیکن لگانا، شروع میں لگانا تو جائز نہیں، لگانا جائز نہیں ہے، لیکن جو ان کو نفع ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا؟ مسجد ہی کا سرمایہ لگایا ہے، تو وہ سارا نفع مسجد ہی کو دینا ہوگا، یہ اپنے پاس اس نفع کو کام کاج کیا، محنت کی، اس کی ضرورت نہیں ملے گی۔ ناجائز کام پہ بھی بہت سارے لوگ محنت کر ہی رہے ہوتے ہیں، جو شراب بنا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ بھی دن رات ایک کر کے شراب بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر پتہ بھی ہے کہ نفع ہو جائے گا، فائدہ ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ مسجد کا پیسہ قرض دے سکتے ہیں، یا کوئی ٹرسٹی ہے وہ کہے کہ چلیں 1,00,000 روپے مجھے قرض دے دیں، میں آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا، تو مسجد کا پیسہ کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ اور کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے۔ عبدالسلام، میرا حضرت سے سوال ہے کہ کیا مسجد شریف میں 4 پائی رکھ کر اس میں سونا جائز ہے یا نہیں؟ جی، ایک اور کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر موقدہ جو سنتے ہوتے ہیں عصر نماز کی اور عشاء کی، ان میں اور باقی جو موقدہ سنتے ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ تشہد میں بھی اور ثنا میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے ان میں، یہ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی، ایک اور کال سنائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا ذات کے لیے منع ہے، تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے اتنا چندہ چاہیے یا فلاں مدرسے کے لیے اتنا چندہ چاہیے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں کسی دوسرے شہر سے، اور وہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فلاں جگہ سے آئے ہیں اور وہاں پہ اتنی اس چیزوں کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چندہ دیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ امام صاحب تو مانگتے ہیں لیکن وہ دوسرا کیوں نہیں مانگ سکتا جس کی ضرورت ہے؟ جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عبدالسلام بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں 4 پائی رکھ کر سونا جائز ہے ناجائز ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ مسجد میں غیر معتکف کا سونا جائز نہیں ہے، یعنی رمضان میں سو سکتے ہیں؟ رمضان اعتکاف رمضان میں مخصوص نہیں ہے، اچھا، اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی جب چاہیں ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جائیں گے تو اعتکاف معتکف کہلائیں گے، تو معتکف ہونے کی صورت میں اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے، اور ضمناً پھر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی پھر گناہ نہیں رہے گا۔ تو معتکف کے علاوہ کوئی بھی مسجد میں سوئے گا تو وہ ناجائز اور گناہ گار ہوگا۔ مسافر بھی ہے تو وہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں کیسے ہوگا؟ یعنی ہم اعتکاف معتکف کیسے بنیں گے؟ ایک تو رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے، پردے لگتے ہیں، وہ تو سنت اعتکاف ہے جو 10 دن کا یا آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ بندہ نیت کرے، اردو زبان میں بھی کر سکتا ہے، عربی زبان میں یہ الفاظ بھی مسجد نبوی شریف کے جو ستون پر لکھے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو اس نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، یا مسجد میں داخل ہو گیا اور اعتکاف کی اب نیت کر لے کہ میں سنت اعتکاف سے مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی میرا یہ ٹھہرنا ثواب کا کام ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، تو یہ اعتکاف سے ہو گیا۔ اب یہ عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے، اب ضمناً کھانے پینے کی حاجت ہوئی تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اب بعض اوقات ائمہ حضرات، مؤذن حضرات، خادم حضرات یہ چونکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں اکثر، تو اب یہ مسجد کے اندر چارپائی ڈال کے پنکھا چلا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ امام ہو یا مؤذن یا اجنبی کوئی بھی آدمی، اگر وہ اعتکاف کی نیت اس نے نہیں کی ہوئی
تو اس کا سونا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ بہت زیادہ مسجد میں آنا جانا سمجھو ان کا رہنا سہنا ہی مسجد میں ہوتا ہے, تو اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے اور وہ صبح فجر کے لیے مسجد میں سو رہے ہیں یا اس طرح ان کی اجازت نہیں ہوگی. اعتکاف کی نیت کیے بغیر اس کی گنجائش نہیں ہے. اور نیت کر لی تو اب چارپائی وغیرہ, چارپائی ہو یا بستر بچھا لیا, نہیں چارپائی کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ مسجد میں سونا, لیکن یہ کہ چارپائی کا انداز یہ تھوڑا سا اس کو مسجد کے آداب کے تھوڑے سے منافی لگتا ہے. چارپائی کا جو انداز ہے اور اس انداز میں رہنا سونا ایسا لگتا ہے جیسے گھر بنا لیا. ٹھیک ہے. تو مسجد گھر نہیں ہے, مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اس سے چارپائی والے طریقے سے بچنا چاہیے. کوئی مناسب اپنی چٹائی وغیرہ بچھا کر مسجد کی چھت پہ جا کے سو سکتے ہیں. جیسے مؤذن صاحب ہیں, وہ گرمی ہے, نیچے بجلی نہیں ہے یا ویسے ہی گرمی لگتی ہے, جا کر چھت پہ چڑھ جائیں اور چارپائی بچھائیں یا ویسے ہی سو جائیں, اس کی اجازت ہے؟ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو چاہے سونے کی غرض سے جائے یا نماز پڑھنے کی غرض سے جائے. اور علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری اور دیگر فتاوی میں کہ گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھنے کے لیے چڑھ رہا ہے تو یہ بھی کراہت ہے اس میں. صحیح. تو سونا یہ تو نماز کے لیے کراہت ہے, تو سونے کے لیے بھی کراہت ہے. تو مسجد کی چھت پہ نہ جائے, مسجد کے صحن میں مسجد کے ہال میں سوئے اعتکاف کی نیت. کپڑے وغیرہ سکھا سکتے ہیں اب, جس طرح جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں, خادمین ہیں, مؤذن ہے یا اعتکاف کوئی کر رہا ہے, تو اب کپڑے دھوئے تو کیا مسجد میں سکھانے کے لیے پھیلا سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, مسجد میں کپڑے نہیں دھو کر نہیں سکھا سکتے کہ یہ پانی گرے گا, تو مسجد اس کاموں کے لیے نہیں بنائی. ٹھیک ہے. کہ مسجد میں کپڑے سکھائے جائیں. ٹھیک ہے. اس کا اہتمام الگ ہونا چاہیے, بالکل الگ. جن کو رہنا ہی وہاں پڑتا ہے تو پھر وہ اس کا بندوبست کریں. کمیٹی بھی تعاون کرے اس معاملے میں, کوئی ایسی جگہ مہیا کی جائے کہ یہ ہو سکے. غیر موقدہ اور موقدہ سنتوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر کیا فرق ہے ان کے اندر پڑھنے کے اندر؟ پڑھنے کے اعتبار سے موقدہ سنت اور غیر موقدہ میں یہ دو فرق ہیں. ایک یہ ہے کہ جو دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں, قعدہ اولا جس کو کہتے ہیں, تو اس میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تیسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تو سبحانک اللہم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو جو سنت غیر موقدہ ہے اس میں دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنے کے بعد, التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا مستحب ہے. صحیح. اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کا آغاز سبحانک اللہم سے کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت غیر موقدہ میں. ٹھیک ہے. اور سنت موقدہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے, تیسری رکعت میں سبحانک اللہم سے آغاز نہیں کریں گے. اگر کسی نے ثنا پڑھی تیسری رکعت کے شروع میں یا دوسری رکعت کے قعدہ میں التحیات کے بعد دوسرے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اگر بھولے سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور جان بوجھ کے پڑھے گا تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی پھر دوبارہ پڑھنی. اچھا, سوال یہ پوچھا گیا کہ مسجد میں امام صاحب غیر کے لیے سوال کرتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میرا مدرسہ ہے, میری مسجد ہے, یا ویسے اپنی ذاتی پریشانی بیان کرتا ہے, اور امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں, ان کو جو ہے ان کی مدد کی جائے, تو کیا ان کے کہنے پر یہ سوال, اب یہ امام صاحب غیر کے لیے سوال کریں, یہ جائز ہے اور اس کو دینے کی اجازت ہے؟ مسجد میں اپنی ذات کے لیے, اپنی محتاجی کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے, جیسے امام صاحب ہی سوال کر رہے ہیں, کمیٹی کا کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے, مسجد کے مختلف کام بتاتا ہے کہ مسجد کے اندر یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں, وضو خانہ نئے سرے سے بنانا چاہ رہے ہیں, مسجد کا شیڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو یہ نیکی کے کام ہیں. ٹھیک ہے. تو ان نیکی کے کاموں کے لیے مسجد میں چندے کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی ذاتی غرض کے لیے سوال نہیں ہے. اسی طرح کوئی پردیسی آیا ہے اور یہاں چونکہ کثیر لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں, اور ان کے اپنے علاقوں میں کوئی ایسے سرمایہ دار نہیں ہے کہ جو مدارس یا مسجد کا اہتمام کریں, تو اس طرح کئی لوگ کراچی میں مختلف ایسے ایونٹس پہ جیسے رمضان المبارک میں پردیس سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ ان کے ذریعے ان کے لیے اگر امام صاحب سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ خود بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ وہ تو نہیں کر سکتا, امام صاحب کیوں کر سکتے ہیں, تو امام صاحب بھی کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, وہ مدارس کے لیے مانگ رہے ہیں. امام صاحب اگر بولیں کہ وہی ایسا بہت کم ہوتا ہے, الحمدللہ لوگ مسجد کا خیال کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی امام صاحب یوں اعلان کریں کہ امام اور مؤذن کی تنخواہ دینی ہے, اس کے لیے چندے میں تعاون فرمائیں,
تو اب کیا یہ اعلان کی ذات کے لیے کہلائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ یہ اعلان میں سن چکا ہوں، ایک گاؤں کے اندر مدنی قافلے میں حاضر تھے تو وہاں پر یہ ایسا اعلان سنا گیا تھا، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ واللہ تعالی عالم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسا اعلان امام کو یا مؤذن کو اتنی صراحت کے ساتھ ٹھیک ہے کہ مسجد کے اوپر جو ہے وہ تنخواہیں دینا لازم ہوتا ہے اور امام مؤذن کی تنخواہیں اس کے لیے فنڈ کیا جا رہا ہے تو آپ کریں، تو امام یا مؤذن نہ کرے، یہ اعلان مسجد کمیٹی کا کوئی فرد کرے. ٹھیک ہے. اصل میں وہاں کمیٹی نہیں تھی، گاؤں چھوٹا سا بالکل، اور شاید لگ ہی رہا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے امام صاحب وہی مسجد سنبھالتے تھے اور وہی اس کا اہتمام کرتے. تو یہ اب اس میں یہ ہے تھوڑا یوں نکل سکتا ہے کہ چونکہ ان کا اعلان اولاً ہے مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، اور مسجد کا جو نظام ہے لازمی بات ہے امام مؤذن کے بغیر مساجد سونی ہوتی ٹھیک ہے. اگر کسی امام صاحب نہ ہو تو کوئی مقتدی آگے نہیں بڑھتا کہ نماز پڑھائے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے امامت پر یا مؤذنی کے اس عمل پر جو کہ نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں، ان پر اجرت بھی ضرورتاً لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ چونکہ کام کر رہے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے، تو یہ سوال اگر کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی اپنی ذات کے لیے نہیں ہو رہا، مسجد کی آباد کاری کے لیے ہو رہا ہے، مسجد آباد رہے. تو یہ ان کا سوال اس جہت سے تو ایک دینی ہے، لیکن اس انداز میں سوال کرنا لوگوں کو تھوڑا تشویش میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے امام حضرات کو اس طرح کے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. یہ اعلانات جو چندے کے بارے میں ہوں تو جن کا خاص کر مسجد کے انتظامی امور سے تعلق ہو، تنخواہوں، گیس، بجلی وغیرہ، تو یہ مسجد انتظامیہ اگر اس طرح کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو خود بھی مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد ایسی بات ہے ہم سب کے جو اجتماعی چندہ ہوتا ہے اسی سے چلتی ہے. ایک گھر چلانے کے لیے بجلی کا بل، گیس کا بل اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو مسجد بھی ایسی بات ہے، اس میں امام ہے، مؤذن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، صفائی کے معاملات ہیں، خادم رکھے جاتے ہیں آج کل کے دور میں. تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہزاروں روپے کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. بظاہر تو ہر جگہ مساجد کی آمدنی نہیں ہوتی، بعض جگہ ہوتی بھی ہے، دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے، اپنی آمدن میں سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مخصوص کرنا چاہیے. صرف آخری حضور منٹ ہے، یہ بتا دیجیے جو مسجد والے کھالے جمع کریں گے مسجد کے لیے اگر، تو کیا وہ مسجد کے صحن میں یا فنائے مسجد میں جہاں چپلیں وغیرہ اتاری جاتی ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی احتیاط ہے؟ اس میں دیکھیں کھالیں عام طور پہ چونکہ خون سے آلودہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون ہوتا ہے، اور وہ ذبح کے وقت نکلنے والا خون ناپاک ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ یہ کھالیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں اور بدبو بھی ان میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بدبودار چیزوں سے مسجد کو بچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو مسجد کے اندر صحن میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو بالکل ناجائز ہے، گناہ کا کام ہو جائے گا. فنائے مسجد میں بھی ایسی جگہ رکھنا کہ جس سے ہوا کے ذریعے اسمیل مسجد کے اندر بدبو آ رہی ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی کھال رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وضو خانے میں بھی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی جگہوں پہ بالخصوص کہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہو، آنا جانا ہوتا ہو، اور لوگ ناپاکی سے بچنا ان کے لیے دشوار ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی نہ رکھیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مسجد کے بارے میں احکام ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیے. بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو دوبارہ شامل سلسلہ کیا جائے گا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، یہ کل دن 12 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق رپیٹ ٹیلی کاسٹ یعنی نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا. اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ان اوقات میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.